محمد وآل محمد صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على ألا شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب لا بتعويل عدد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون درود پڑھے محمد والے صلی علی محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، اسوہ حسینی کے عنوان کے ذیل میں جس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، سرنامہ کلام قرآن مجید کے سورہ مبارکہ جاسیہ کی ایک آیت کو قرار دیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، کہ حبیب ہم نے تمہارے لیے اپنے امر سے، اپنے حکم سے شریعت کو، قانون کو قرار دیا، بس اسی شریعت اور اسی قانون کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو سرے سے کچھ علم اور کوئی خبر ہی نہیں رکھتے۔ عزیزان محترم، مسلسل آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا جا رہا تھا کہ پروردگار عالم کی رضا جو ہے وہ اس کی شریعت اور اس کے قوانین کے درمیان موجود ہے۔ یعنی اگر پوچھا جائے کہ پروردگار کی رضا کیا ہے، پروردگار کی خوشنودگی کیا ہے، پروردگار عالم کی چاہت کیا ہے، تو اس چاہت کا دوسرا نام اس کی شریعت ہے۔ اور اسی وجہ سے ختمیہ مرتبت کو اس بات کے لیے پروردگار عالم نے حکم دیا کہ حبیب ہماری چاہت اور ہماری رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جن قوانین کو ترتیب دیا ہے تمہیں ان قوانین کی پیروی کرنی ہے۔ اور ان قوانین کے اندر پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ کون سی چیز ہے کہ جس کا حکم پروردگار عالم نے دیا کہ جس کی مخالفت پروردگار عالم کو قبول نہیں ہے، اور کون سی چیزیں کہ جس کو پروردگار عالم نے انکار کر دیا، منع کر دیا کہ جس کا انجام دینا پروردگار عالم کی رضا کی مخالفت میں ہے اور پروردگار کی چاہت کے خلاف ہے۔
اور اب جب پروردگار کی چاہت کی بات آ گئی تو اس کے بعد پیغمبر اکرم کا وہ قول ہمیں نظر آتا ہے کہ پیغمبر اپنے شہزادے کو، اپنے بچے حسین کو اپنی گود میں اٹھا کر کہتے ہیں فَعْرِفُوا هَذَا الْحُسَيْن، پہچان لو، خوب معرفت کر لو، یہ میرا بیٹا حسین ہے، حسین منی و انا من الحسین، اور پھر حسین کا تعارف کراتے ہیں، پہلے کا پہچان لو یہ حسین ہے، اب حسین ہے کیا؟ فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، پروردگار عالم اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل گفتگو اس مقام تک آ کر ٹھہری تھی کہ یہ جو جملہ کہا گیا پیغمبر نے کہ حسین منی و انا من الحسین، اس جملے کا جو اسٹیٹس ہے اسے کہتے ہیں جملہ خبریہ، اور اس کے بعد جو پیغمبر نے کہا کہ احب اللہ من احب حسینہ، کہ اے پروردگار عالم تو محبت کر اس سے کہ جو حسین سے محبت کرے، اس جملے کا جو اسٹیٹس ہے وہ ہے دعائیہ، یعنی یہ جملہ دعائیہ ہے۔ تو ایک جملہ پیغمبر اکرم کا خبریہ ہے اور ایک جملہ پیغمبر اکرم کا دعائیہ ہے۔ خبر اور دعا میں کیا فرق ہے، اسی پر کل گفتگو آ کر رکی تھی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، کل اس بات کو عرض کیا گیا کہ خبر کسے کہتے ہیں؟ کہ خبر ایک ہو چکے، ایک حادثہ کہ جو ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے، حال میں اس کی خبر دینا ہوتا ہے، حال میں اس کی اطلاع دی جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دنیا کا، اور آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہر ملک میں نیوز ایجنسیز جو ہوا کرتی ہے، جو خبرنامہ آپ کو سنانے کے لیے یا بتانے کے لیے ہوتی ہے، اب چاہے اس کا کوئی بھی ٹائم ہو، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک مشہور وقت 9 بجے کا ہے، کہ بھائی جو 9 بجے تک جتنے بھی حادثات ہو چکے ہوں گے، حادثے کا مطلب صرف اور صرف وہ ٹریفک کا حادثہ نہیں ہے یا کسی جگہ کے اوپر کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے، حادثے کا مطلب ہے واقعہ، حادثے کا مطلب ہے خبر۔ کہا کہ جو کچھ بھی دنیا میں مثال کے طور پہ جو اس وقت تک کہ 9 بجے کے خبرنامے میں اطلاع دی جانی ہے، وہ 9 بجے تک کی اطلاع دی جائے گی۔ اب یہ جو اطلاع ہے یہ سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے ملک میں جو یہ خبرنامہ چلا، اب وہ کوئی بھی مثال کے طور پہ چینل چلا رہا ہو، کیا آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کی قسم کھا سکتے ہیں کہ وہ خبر سچی ہوگی؟ اسی بات کو کل آپ کے سامنے عرض کیا۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اس وقت قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہم جا کر دوسرے چینلز کی خبریں سنیں گے، کچھ دوسرے ذرائع کو بھی چیک کریں گے، اور پھر جب ایک مرتبہ تواتر قائم ہو جائے گا، تواتر کسے کہتے ہیں؟ مثلا اے سے بھی یہ خبر آئی ہے، بی سے بھی یہ خبر آئی ہے، سی سے بھی یہ خبر آئی ہے، ڈی سے بھی یہ خبر آئی ہے، اتنے واسطوں سے خبر آئی ہے اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جس کے بعد ہمارا نفس اور ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اگر یہ جھوٹی ہوتی تو اتنے چینلز کے ذریعے سے، اتنے واسطوں کے ذریعے سے یہ خبر نہیں پہنچتی۔ مثلا ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ ممکن ہے کہ آپ نے اور مجھ میں، ہم میں سے کسی نے جاپان نہیں دیکھا ہوا، لیکن میں اگر آپ سے کہوں کہ جاپان کا کیپٹل ٹوکیو ہے، جاپان کا کیپٹل ٹوکیو ہے، ایک تو یہ خبر ہے کہ کیپٹل ٹوکیو ہے، ایک مرتبہ کہوں کہ ٹوکیو نام کا کوئی شہر ہے جو دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، تو آپ کتنے یقین کے ساتھ اس بات کو کہیں گے اور اس کی توثیق کریں گے؟ ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو کہ جس کی توثیق نہ کرے، ہر ایک کہے گا ہاں بالکل صحیح بات ہے، کوئی الگ الگ بلا کر بھی اگر پوچھا جائے تو کوئی رد نہیں کرے گا۔ بھئی یہی طریقہ کار تھا نا کہ جب مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، جب ایک مرتبہ ایک قضیہ اور ایک معاملہ ہو گیا لوگوں کے درمیان، اور فرض کرے کہ لوگوں نے آ کے علیہ السلام ورحمۃ اللہ، لوگوں نے آ کر کہا، سب لوگ مل کے ایک خبر دے رہے تھے، مولا کائنات نے کہا سب کو تنہائی میں الگ الگ بلایا جائے۔ اب جب تنہائی میں الگ الگ بلایا تو خبریں متضاد ہو گئی۔ بھائی ایک وقت میں جب لوگوں نے مثال کے طور پر صحیح طریقے سے خبر کو دیکھا نہ ہو اور مجمع جمع ہو کر کوئی خبر کہنا شروع کر دے، جبکہ کوئی چیز دیکھی نہیں ہے لیکن بس سنی سنائی خبروں کے اوپر باتیں پہنچتی ہے اور آگے منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب تنہا اس سورس کو ایک مرتبہ ٹٹولا جاتا ہے تو الگ الگ خبریں ہوتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپس میں صرف سنی سنائی خبریں تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام، درود پڑھے محمد و آل محمد،
سوال کیا گیا حاکم شام کے پاس، یہ سوال آیا تھا قیصر روم کی جانب سے، اور قیصر روم کے سوالات کے جوابات نہیں آتے تھے، تو ایک شامی کو کوفی کے روپ میں علی کا چاہنے والا بنا کر کوفے بھیجا گیا، اور آ کر وہ کہنے لگا مولا کائنات میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کچھ سوالات ہیں جس کے جوابات دے۔ علی نے کہا جھوٹ مت بول، سوالات کے جوابات چاہتا ہے، جوابات ملیں گے، مگر جھوٹ مت بول۔ یہاں پر اس دیوڑی کے اوپر اس بارگاہ میں ہر آنے والے کو، چاہے وہ کہیں سے آنے والا سائل ہو، اسے محروم نہیں بھیجا جاتا، تم اپنے سوالات کو بتا۔ اور اب علی نے خود جواب نہیں دیا، جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے سوالات کیے تو ان جوابات کو پیغمبر اکرم نے امام حسن مجتبیٰ سے دلوایا، اسی طریقے سے آج علی سے سوال ہو رہے ہیں اور حسن کو آگے بڑھا کر کہا کہ ان سوالات کے جوابات دو۔ ان سوال میں ایک سوال یہ تھا کہ حق اور باطل میں فرق کیا ہے، حق اور باطل میں فرق کیا ہے۔ ممکن ہے کہ بہت بڑا خطبہ پیش کیا جاتا، بہت ساری نشانی پیش کی جاتی، مگر اس مقام پر امام نے انتہائی مختصر جواب دیا، فرمایا 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے حق و باطل میں۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب بھی کوئی خبر آیا کرے اس کی صداقت کے لیے کیا مطلب 4 انگلی درمیان میں رکھ دی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ 4 انگلی اوپر ہے یا 4 انگلی نیچے ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھ کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، جو آنکھ سے دیکھا وہ حق ہے، جو کان سے سنا وہ باطل ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی ایک معاشرے کی حیثیت کو، معاشرے کے طریقہ کار کو بتایا کہ جس طرح شیخ سعدی کہتے ہیں کہ پروردگار اور ہمسائے میں ایک فرق ہے۔ بھائی یہ اس اعتبار سے ہے کہ ہمسایہ بھی آپ کے بالکل برابر میں رہتا ہے، آپ کے سارے روز و شب کے عمل کی جانب اس کی نگاہ ہوتی ہے، اور پروردگار عالم کی بھی آپ کے تمام روز و شب کے اعمال کی طرف نگاہ ہوتی ہے، مگر ان دونوں نگاہوں میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ ہمسایہ اگر ماہ رمضان کے اندر صبح 10 بجے آپ کے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھ لے، اچھا یہ پرانے زمانے کے طریقہ کار ہے، ایک باقاعدہ محاورہ بھی ہے عربوں کے اندر کہ فلان کثیر الرماد، یعنی فلاں شخص جو ہے اس کے گھر کی خاک بہت زیادہ ہے۔ پرانے زمانے کے اندر جو کھانا بنایا جاتا تھا، آج بھی مثال کے طور پہ ابھی 9 یا 10 محرم آئے گی، لوگ گلیوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کے نام کے اوپر نیاز کے لیے حلیم بنا رہے ہوں گے، تو وہ کس پر بنتی ہے؟ جو گلیوں اور سڑکوں پر بنتی ہے وہ کوئلوں کے اوپر اور لکڑیوں پہ بنتی ہے۔ جب ختم ہو جاتا ہے معاملہ تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھ کے نیچے خاک ہی نظر آتی ہے۔ تو کہا کہ عربوں کا جس کے گھر کی خاک زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی بڑا مہمان نواز ہوگا۔ تو ایک ٹائٹل مل جاتا تھا کہ فلان کثیر الرماد، کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت زیادہ خاک والا ہے۔ تو کہا کہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان ہو اور صبح 10 بجے کسی کے گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے نظر آئے تو بعد میں آ کے گھر میں پوچھے گا کہ کس چیز کا دھواں ہے، پہلے جا کے پورے محلے میں بتا دے گا کہ فلاں شخص نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ اچھا اس سے کوئی پوچھے کہ تم نے کیسے پتا چلا کہ روزہ نہیں رکھا ہے؟ کیا اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس سے کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ کہا نہیں، اس کے گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کہا جا کے معلوم تو کر لیتے کہ دھواں کس چیز کا تھا۔ کہا اس میں بھی ذرا پوچھنے کی بات ہے، بھائی دھواں چولہے کا ہوا کرتا ہے، جس کے گھر میں 10 بجے چولہا جلتا ہے اس کا مطلب کھانا بن رہا ہے، جس کے گھر میں صبح 10 بجے کھانا بنتا ہے اس کا مطلب کھانے کے لیے بن رہا ہے، اور اس کا مطلب اس نے کھا بھی لیا، اس کا مطلب روزہ نہیں رکھا۔ کہا یہ سارے مقدمات اپنی جانب سے بنا لیے بغیر پوچھے ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں خدا کون ہوتا ہے؟ جو بندے کے دل کی خبر بھی جانتا ہے، اس کے باوجود کسی کو خبر نہیں دیتا کہ اس شخص نے فلاں گناہ کیا اور فلاں عیب اس کے اندر موجود ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیسے کہتے ستار العیوب، اسے کہتے عیبوں کا چھپانے والا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اجتماعی دعا کی جا رہی تھی۔ ہمارے یہاں بھی ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کے علاوہ بھی شب عاشور کے اعمال ہوں گے، لوگوں کا ایک رواج و طریقہ کار ہے کہ مل کر اجتماعی صورت کے اندر بھی کچھ اعمال انجام دیتے ہیں۔ اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہے، انفرادی عمل کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ جب خالق کی بارگاہ میں سنجیدگی سے توبہ کرنا ہو تو انفرادی دعا زیادہ مؤثر ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اجتماعی دعا کے اندر پروردگار ایک الگ انداز سے برکت ڈالتا ہے کہ ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہول سیل کا اور ریٹیل کے معاملے میں فرق پتہ ہے؟ کہا جو ریٹیل کے اندر بیچتا ہے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ایک چنتا ہے، اور کبھی کبھی سبزی فروش سے پھل سے والے سے جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، بھائی اگر سارے اچھے تم نے چن لیے تو یہ جو تھوڑے وہ ڈیفیکٹڈ ہے اسے کون خریدے گا؟ تو آپ کہیں گے میں ڈیفیکٹڈ چیزیں خریدنے کے پیسے تو نہیں دے رہا، میں تو صحیح چیزیں خریدنے کے پیسے دے رہا ہوں۔ تو کبھی کبھی اسی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، تو چن چن کے لیے آتا ہے۔ اچھا جب یہ خود لے کر آیا ہے تو کس طرح سے لے کر آیا ہے؟ یہ تو ریٹیل نہیں لے کر آیا۔
کہا یہ ہول سیل لے کر آیا ہے. کہا فرق سمجھ میں آیا؟ ریٹیل کے اندر صرف اسی کا سودا ہوگا جو اچھا ہے، لیکن جب ہول سیل میں بات ہوگی تو ایرا گیرا نتھو گیرا سب معاملے کے اندر شریک ہو جایا کرتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. کہا جماعت نماز کا مسئلہ جو ہے وہ ہول سیل کا معاملہ ہے، لہٰذا کسی میں کمی ہو، کسی میں زیادتی ہو تو پروردگار چونکہ ایک کی وجہ سے سب کا قبول کرتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ جب دینے پہ آتا ہے تو کنجوسی کے ساتھ نہیں دیتا. کہا جب ایک کو دیا ہے تو سب کو دے ڈالو. لہٰذا پروردگار اپنے اس رحمت اور اس کرامت کی وجہ سے اجتماعی اعمال کیے جاتے ہیں. لیکن کبھی برعکس بھی ہو جاتا ہے، کبھی ایک ایسا ہوتا ہے مجمع کے اندر کہ جس کا گناہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے سب کی دعائیں روک بھی لی جاتی ہیں. لہٰذا عزیزان محترم، آپ نے سنا ہوگا جب پیغمبر اکرم اصحاب کے مجمع کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے تو پیغمبر نے کیا کہا؟ اپنے اصحاب سے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود کہا جلد اس قبرستان سے گزر جاؤ. پیغمبر اکرم نے کہا، اصحاب نے عمل کیا، فوراً قبرستان سے جلد نکل گئے. جب واپس آ رہے تھے اب اصحاب کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود تیزی سے نکلنا شروع ہو گئے. پیغمبر نے کہا نہیں، اب آہستہ آہستہ چلو، ٹھہر ٹھہر کے جاؤ. تو کہنے لگے یہ عجیب بات ہے، یا تو پہلے تیز نہ دوڑاتے یا ابھی جو رکواتے نہیں، یا عمل میں تضاد کیوں ہے جبکہ قبرستان وہی ہے، قبریں وہی ہے، کوئی نئی قبر کا اضافہ نظر نہیں آ رہا. پیغمبر نے کہا جب ہم پہلے قبرستان سے گزر رہے تھے تو ان قبرستان میں موجود ایک قبر والے پہ عذاب نازل ہو رہا تھا، اور ایسا عذاب تھا کہ جس کی وجہ سے خوف تھا کہ تم میں سے بھی کوئی اس عذاب کو شکار نہ ہو جائے. یعنی بعض اوقات عذاب الہی، غضب الہی اتنا زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے کہ وہ ایک ساتھ موجود دیگر افراد کو بھی لپیٹ لیا کرتا ہے. اور اسی وجہ سے جب واپس پلٹ رہے تھے پیغمبر نے فرمایا کہ اب اس صاحب قبر کے اوپر خدا کی رحمت برس رہی ہے، لہٰذا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں ایک اور چیز آپ کو بیان کر دوں، نام سنا ہوگا وادی محصر کا. یہ کون سی وادی ہے کہ جب سارے کے سارے حجاج عرفات کے میدان سے منی جا رہے ہوتے ہیں، بھئی ایک وادی آتی جو 100 قدم کی وادی کہلاتی ہے. کہ یہ کون سی وادی ہے؟ کہ یہ وہ وادی ہے کہ ہزاروں سال پہلے، یعنی پیغمبر کی بھی ولادت سے پہلے، پیغمبر پیدا ہوئے عام الفیل کے اندر، کہ جب یہ واقعے کو سال گزر گیا تب پیغمبر پیدا ہوئے. کہ یہاں کیا ہوا تھا؟ کہا ابراہا کا جو اونٹوں کا لشکر تھا اس پر عذاب آیا تھا. بھائی جو ابراہا کے لشکر پہ اونٹوں پہ عذاب آیا تھا اس واقعے کو تو 1400 سال سے زیادہ ہو چکے. کہا لیکن یہ وادی وہ ہے کہ جسے وادی النار کہا جاتا ہے، عذاب کی وادی کہا جاتا ہے. اب بھی خدا کے غضب کا اور اب بھی پروردگار عالم کی جانب سے عدم رحمت کا شکار یہاں پر موجود فرد ہو سکتا ہے. لہٰذا حاجی کو کہا جاتا ہے تیزی سے اس جگہ کو عبور کر کے گزر جاؤ، یہاں رکو نہیں، یہ رحمت کی جگہ نہیں، یہ غضب الہی کی جگہ ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اب اس بات کو مکمل کے گفتگو آگے بڑھائے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے قبرستان سے پیغمبر گزر رہے تھے. کہا اب یہاں پہ رحمت ہو رہی ہے، اور پہلے کیا سبب تھا کہ جس کے سے غضب ہے؟ کہا یہاں پر ایک مردے کو دفنایا گیا تھا جو اپنے اعمال کی سزا پا رہا تھا. اعمال اس انداز کی زندگی میں اس نے انجام دیے تھے کہ جس کی بنا پر وہ پروردگار کے غضب کا شکار تھا. کہا پھر اتنی ہی دیر میں کہ جتنی دیر میں ہم سفر مکمل کر کے آئے یہ غضب رحمت سے کیسے تبدیل ہو گیا؟ اب دیکھیں یہ چیزیں ہوا کرتی جو انسان کو اپنی زندگی میں لے کر آنی. کہا کہ اس نے اپنے پیچھے اپنی ایک اولاد چھوڑی تھی، بیوی جو ہے وہ نیک تھی. اس نے جیسے ہی بچہ اس قابل ہوا کہ ابھی اسے مکتب میں مدرسے میں بھیجا جا سکتا تھا تاکہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے تو ایک استاد کے پاس بھیج دیا. جیسے ہی اس بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد نے آج سبق کا پہلا دن تھا اسے سکھایا کہ پڑھو پروردگار عالم کے نام کی ابتدا لینے کے انداز کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اس خدا کے جو رحم کرنے والا و مہربان ہے. کہا پروردگار عالم کے عرش پر بیٹھے ہوئے رب کے رحمت کو جوش آیا کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارے میں اس کی اولاد کے کہنے پر اس کے باپ کو کیسے اپنے غضب کا نشانہ بنا سکتا ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تو وہ چھوٹے چھوٹے سے بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ سید سجاد خانہ خدا کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے کا دیکھا ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے خواجہ حسن بصری. عجیب آدمی ہے تاریخ اسلام کا. امیر المومنین نے اس کا بڑا عجیب ٹائٹل رکھا ہوا ہے. فرمایا جیسے موسیٰ کی قوم کا سامری تھا ایسے امت محمدی کے سامری کا نام ہے خواجہ حسن بصری. اب اس سے زیادہ تفصیل میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا، لیکن خواجہ حسن بصری جو ہے
وہ آگے آگے طواف کر رہا تھا چوتھے امام کے، اور امام اس کے پیچھے پیچھے طواف کر رہے تھے۔ کہنے لگا العجب ثم العجب النجا کیف النجا، کہا کہ اتنی شیطان کی جانب سے چالیں ہیں، اتنی مکاریاں ہیں، اتنی فریب کاریاں ہے کہ جو شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں بنی آدم کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں، لہٰذا اس شیطان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، لہٰذا کسی بھی طریقے سے نجات ہو تو کیسے نجات ہو، النجا کیف النجا۔ چوتھے امام نے سنا تو اس کا جواب دیا، فرمایا العجب ثم العجب ہلک کیف الہلک، تعجب تعجب ہے، بندہ اگر ہلاک ہو گیا اس رحمان اور رحیم خدا کے تو کیسے ہلاک ہو گیا، جو اتنے چھوٹے چھوٹے بہانوں کے ساتھ پروردگار عالم بندوں کو معاف کرنے کو تیار ہے کہ وہ چھوٹی سی نیکی اور ادا کے اوپر انسان کی کل کائنات کو تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ لہٰذا علامہ مجلسی کے بارے میں، علامہ مجلسی کو کسی نے خواب میں اپنی وفات کے بعد دیکھا اور پوچھا کسی نے ان سے کہ علامہ مجلسی کس ذات کا نام ہے؟ کہا جو انہوں نے کتابیں لکھی ہے۔ میں صرف ایک کتاب کا ان کو حوالہ دوں جس کا نام ہے بہار الانوار۔ بہار الانوار بہت سنی ہوئی کتاب ہے، یعنی نام کے اعتبار سے کامن ہے، ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی نے بہار الانوار کی عربی کتابیں دیکھی بھی نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک کتاب ہے جس کے صفحے 110 ہے، ایک مرتبہ ہے کہ کتاب ہے کہ جس کے چیپٹر 110 ہے، اور ایک مرتبہ کتاب ہے کہ جس کی والیوم 110 ہے۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ والیوم کتنی کتابوں کے دیکھے ہوں؟ مثلا نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدیث بولتے کہ 10 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی۔ میں نے اسی ممبر سے تذکرہ کیا تھا آغا طباطبائی کا نام کہ قرآن کی تفسیر لکھی ہے 30 والیوم کے اوپر، 30 جلدوں پر۔ علامہ مجلسی اس ذات کا نام ہے کہ آج سے 150-200 سال پہلے جب کوئی چاپ خانہ پریس نہیں تھا، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، ایک کتاب جو انہوں نے تحریر کی ہے وہ 110 جلدوں پر مشتمل ہے، یعنی جو پوری لائبریری بن جائے آپ کے گھر کی۔ انہوں نے زندگی میں ایک ہی کتاب نہیں لکھی، جو ایک کتاب لکھی وہ 110 جلدیں ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں کتابیں لکھی ہے۔ جب ان کی زندگی کی کتابوں کے صفحوں کو تقسیم کیا گیا ان کے اپنی زندگی کے ایام کے اوپر، تو ڈیلی کے 50 صفحے ان کے ایک دن کے نکلتے تھے۔ اتنا اس شخص نے اہل بیت کی مودت اور اہل بیت کے لیے کتابیں لکھی، لیکن اس کے باوجود وہ جو آغا بروجردی کا کہنا تھا کہ آغا بروجردی یہ کہتے ہیں اپنا آخری وقت کے اندر، آغا بروجردی کی جنہوں نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے جو یہ روزہ نظر آ رہا ہے، درود پڑھے محمد والے محمد، اس وقت جو روزے کی کیفیت ہے، جب مسجد اعظم ہے باقاعدہ، اب حرم میں جناب معصومہ دیکھتے ہیں، یہ جو کیفیت ہے یہ آغا بروجردی کی تشکیل دی ہوئی۔ کئی مدرسے بنائے، کئی ہاسپٹلز بنائے، کئی ہاسٹلز بنائے، کئی مراجعین کی تربیت کی، علماء کی نہیں، مراجعین کی تربیت کی۔ اپنے آخری وقت کے اندر ایک مرتبہ کہتے ہیں ان الناقد قد بصیر بصیر، کا وہ جو تنقید کرنے والا ہے، وہ جو نگاہ رکھنے والا ہے، باریک نگاہ ہمارے عمل کی جانب، وہ انتہائی بابصیرت ہے کہ اپنے انجام دیے جانے والے عمل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری ہوگی تو وہ اس عمل کو منہ پہ دے مارے گا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ تمہارا رب اتنا زیادہ سخی ہے کہ اگر تمہارے رب کے لیے عمل انجام دینے میں غیر رب کو، غیر خدا کو شریک کیا گیا تو پورا عمل اسے دے دیتا ہے کہ جو غیر کو شریک ہوا ہے، کچھ نہیں رکھتا، اسے عمل خالص چاہیے۔ اور خلوص والے عمل کی کیا اہمیت ہے وہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ علامہ مجلسی نے جب اپنی زندگی کے خالی یہی عمل نہیں، فرمایا ایسا ملنگ آدمی تھا کہ بہت پیسے والے تھے، مشہد میں رہتے تھے، کتابیں لکھنا یہ ان کا ایک کارنامہ تھا، اس کارنامے کو کسی درویش نے سن لیا، لہٰذا وہ درویش شوق ہوا کہ میں جا کر اس ہستی سے ملاقات کروں۔ کہا جب مشہد میں پہنچا تو وہ جو میں نے آپ سے کہا نا فلان کثیر الرماد، کہ وہ شخص جو بہت بڑا سخی ہے، وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دروازے میں آنے والے افراد کا سلسلہ ہی نہیں رکتا، ہر وقت کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی جا رہا ہے، اتنا بڑا سخی ہے، ہر ایک ان کے دسترخوان پہ کھا رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ بغیر کھائے ہوئے نہیں جا رہا۔ کہا ایسے شخص کو کہاں فرصت ملتی ہوگی کچھ لکھنے کی، لہٰذا میں نے شاید غلط فرد کے بارے میں سن لیا، لہٰذا وہاں سے پلٹ گیا۔ علامہ مجلسی اپنے گھر کے دروازے کے پاس ہی بیٹھے تھے، دیکھا کہ یہ شخص آیا، گھر میں داخل نہیں، وہ باہر سے پلٹ رہے ہیں، اسے ایک مرتبہ آواز دے کے روکا۔ اچھا اس نے تو کبھی علامہ مجلسی کو نہیں دیکھا تھا،
پرانا زمانہ ٹی وی کا تو دور نہیں تھا موبائل کی طرح کہ یہاں سے واٹس ایپ چلا اور امریکہ کے دوسرے کارنر تک بھی پہنچ گیا. ابھی یہاں بات ہی ہوئی تھی، یعنی جہاں پھول لڑی چڑھی تھی وہاں ایٹم بم گرنے کی خبر پہنچ گئی. تو لہٰذا وہ دم اور زمانہ تو تھا نہیں، پہچانتا تھا نہیں. اللہ مجلسی نے اس کو بلایا، خیریت کیوں آنا ہوا؟ کہا میں اس صاحب خانہ سے ملنے کے لیے آیا تھا. کہا کیوں؟ کہا میں نے سن رکھا تھا کہ وہ بہت زیادہ کتابیں لکھتا ہے، تو میرا دل ہوا تھا کہ میں ایسے عالم سے، ایسے شخص سے ملاقات کروں. کہا پھر کیا ہوا، کیوں نہیں ملنے گئے؟ کہا کہ جب میں گیا تو میں نے گھر پہ آنے والے لوگوں کے آنے جانے کی اس انداز سے ریل پیل دیکھی تو میں نے کہا ایسے شخص کے پاس کہاں لکھنے کی کئی وقت اور وسعت ہوگی، یہ شاید کسی اور کی خبر ہوگی، غلط ایڈریس سے پہنچ گیا ہوں. کہا کہ میں ہی علامہ مجلسی ہوں. کہا اچھا آپ ہی ہے؟ تو ایک مرتبہ علامہ مجلسی نے کہا کہ کربلا چلو گے، کربلا زیارت کے لیے چلو گے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں چلوں گا. درویش تھا لیکن آل محمد کا چاہنے والا تھا. کہا کیوں نہیں چلوں گا. تو ایک مرتبہ اللہ مجلسی نے کہا چلو چلتے. اب کسی کو الیک سلیک نہیں کی، کسی کو خداحافظ نہیں بولا، گھر کا دروازہ بند نہیں کیا اور نکل پڑے. درویش بھی ساتھ میں نکل پڑا. چند قدم جانے کے بعد کہنے لگا میں اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ وہ جو میرا کشکول ہے، جو درویش ہوتا ہے اس کے پاس ایک خاص کشکول انداز میں ہوتا ہے، اسی میں وہ کھاتا ہے، اسی میں وہ پیتا ہے، اسی میں جمع کرتا ہے. کہا وہ میں اپنے گھر بھول گیا، اس کے بغیر میں سفر نہیں کر سکتا. علامہ مجلسی نے زیر لب مسکرا کر ایک مرتبہ کہا کہ تو اپنے چھوٹے سے کشکول جو تیری پوری دنیا ہے اگر گھر بھول جائے تو اسے چھوڑ کر کربلا نہیں جا سکتا. میں اپنی اس پوری دنیا کو چھوڑ کے جانے کو تیار ہوں. جب ایسی محبت حسین سے ہوتی ہے تو پروردگار اس انداز سے وقت میں وسعت و قدرت پیدا کر دیتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، یہ ہے من احب اللہ احب حسینہ، جو خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ حسین سے محبت کرے. تو گفتگو ہو رہی تھی اس بات کے اوپر کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے یہ جو قانون ہے اس قانون کی پیروی کرنے کا حکم دیا. اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک جملہ خبریہ ہے، ایک جملہ دعائیہ ہے. خبر کی بات ہو رہی تھی کہ جو خبر دی جاتی ہے اس میں صداقت اور کذب، سچ اور جھوٹ دونوں ہونے کا احتمال ہے. لہٰذا جب تک خبر کو آپ ناپ نہیں لیتے، جانچ نہیں لیتے، تب تک اس کے اندر جھوٹ ہونے کا احتمال ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب اگر آپ مسلمان ہیں سب کے سب انشاءاللہ مومن ہیں، اور ایک مرتبہ آپ سے کہوں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز مومن کی معراج ہے. ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ جو ہے وہ جہنم سے ڈھال ہے. ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ، کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، جن میں سے ایک نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور آخری ولایت ہے. اور فرمایا کہ جس طریقے سے پروردگار عالم کے رسول نے ولایت کے لیے اعلان کیا ایسا کسی کے لیے بھی نہیں کیا. کہا ہر چیز کی قضا ممکن ہے مگر ولایت کی قضا ممکن نہیں ہے. میں آپ سے کہوں یہ پیغمبر نے فرمایا ہے، کیا آپ یقین رکھتے ہیں یا آپ کو شک ہے؟ تو اگر اس کی سند ثابت ہو جائے، دیکھیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ قول جو میں آپ کے سامنے نقل کروں وہ سچا نہ ہو. جیسے دربار میں شہزادی کونین کے مقابلے میں قول نقل کیا گیا، شہزادی نے کہا فدک میرا ہے، سامنے والے نے بھی تو قول رسول سنایا تھا نا، وہ بھی تو کہہ رہا تھا کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم معاشر انبیاء، گروہ انبیاء نہ وراثت لیتا ہے نہ وراثت دیتا ہے. ایک حدیث وہ بھی بیان کر رہا تھا. شہزادی نے پلٹ کے کہا کہ پیغمبر نے، میرے نانا، میرے بابا نے یہ کہا ہے جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے اسے دیوار پہ دے مارو. اس کا مطلب ہے کہ حدیث ثابت نہیں ہے. جب تک سند ثابت نہ ہو جائے تب تک حدیث رسول ثابت نہیں ہو سکتی. لیکن سند کے ثابت ہونے کے بعد، حدیث رسول کے ثابت ہونے کے بعد کہ رسول نے کہا ہے، اب رسول کی خبر میں جو شک کرتا ہے وہ کافر ہوا کرتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، تو یہ نبی کے قول کی صداقت کی اہمیت ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح سے ہمارا قول اگرچہ کہ کسی بھی سورس سے آئے مشکوک ہو سکتا ہے لیکن نبی کا قول مشکوک نہیں ہو سکتا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسی طرح سے نبی کی دعا ہے اور آپ کی دعا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ دعا کرتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق، مصلحت کے مطابق نہیں. خواہش و مصلحت میں کیا فرق ہے؟ کہ جیسے آپ کا بچہ آپ سے خواہش کرتا ہے مصلحت کے مطابق نہیں. آپ کا بچہ نابالغ بچہ ہے، بعض اوقات بالغ بھی ہو جاتا ہے مگر شعور کی اس منزل پہ نہیں پہنچا. بالغ ہونا اور ہے، رشید ہونا اور ہے، اس میں فرق سمجھیے گا. لہٰذا خاتون کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بالغ ہو جائے، یتیم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بالغ ہو جائے اس کے باوجود بھی اس کا مال اسے نہ دو جب تک
رشادت اور جب تک سمجھداری نہ آ جائے، ہر بالغ سمجھدار نہیں ہوا کرتا جس طرح ہر سمجھدار بالغ نہیں ہوا کرتا، لہٰذا بلوغت کے ساتھ سمجھداری چاہیے، تب جا کے یتیم کو اس کا مال اس کے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے۔ اب ولی اور اب وصی کے ہاتھ میں حق نہیں رہے گا کہ یتیم کا مال اپنے پاس روک سکے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب چلتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ کا بچہ بالغ بھی ہو جائے مگر ابھی رشید نہیں ہوا اور خواہش کرتا ہے آپ سے، بھائی چھوٹے بچے کی خواہش ہے آئس کریم کھانا ہے، چاکلیٹ کھانا ہے، بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے کہا مجھے بائک دلا دو، مجھے گاڑی دے دو، آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا ابھی تم سمجھدار نہیں ہوئے ہو، ابھی تم میرے ساتھ ساتھ چلو۔ جب اسے بائک یا گاڑی دیتے تو بھی اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ چلتے ہیں، بھائی کیوں یہ کام کر رہے ہیں، چھوڑ دے اسے، کہا نہیں بچے کی مصلحت نہیں ہے، کہا خواہش تو ہے، کہا خواہش ہونا اور ہے مصلحت ہونا اور ہے، ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی جب تک مصلحت سے موافقت نہ ہو جائے۔ کہا جتنا آپ کو یقین ہے اس بات کے اوپر کہ بچے کی مصلحت نہیں ہے تو اسے پورا کرنا ظلم ہوگا، اتنا تو کم سے کم خدا پہ یقین رکھے کہ اگر آپ کوئی دعا کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی مصلحت نہیں ہے تو خدا اسے پورا نہیں کرے گا، اس لیے اگر خدا نے پورا کر دیا تو نعوذ باللہ خدا ظالم ہو جائے گا۔ جب تک خواہش مصلحت میں تبدیل نہیں ہو جائے گی پروردگار کی جانب سے اس کو قبولیت کا درجہ نہیں ملے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کیا پیغمبر اکرم بھی نعوذ باللہ ہماری طرح خواہش رکھتے تھے بغیر مصلحت کے؟ ہماری آنکھ مصلحت کو دیکھے بھی تو کتنا، صرف اتنا کہ آپ نے دیکھ لیا 1 دن 5 دن 7 دن، مگر آپ نے کل سن لیا کہ علی نے مالک اشتر کو بتایا تھا کہ مالک ہونے کے باوجود مالک اشتر کا سٹیٹس کیا تھا، میں اپنی ابتدائی گفتگو میں آپ کو بیان کر چکا کہ مولا کائنات کے فرماتے تھے کہ جیسے میری حیثیت اللہ کے رسول کے لیے تھی ویسے مالک کی حیثیت میرے لیے تھی، یعنی جس طرح سے میں اللہ کے رسول کے دفاع میں ہر وقت ہمتن حاضر رہا کرتا تھا، مالک بھی اسی طریقے سے میری حفاظت کے لیے ہمیشہ میرے مددگار کے طور پہ رہتا ہے۔ سارے مقام کے باوجود مالک جب لیلۃ الحریر کے اندر 999 افراد کو قتل کر کے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج علی آپ کے مقابلے میں فقط ایک فرد کا فاصلہ رہ گیا، یعنی یہ فرد بھی مار دیتا تو میں اور علی برابر ہو جاتے، یہ مالک کا کہنا تھا۔ علی نے پلٹ کے جواب دیا مالک تم نے فقط گنتی دیکھی ہے مصلحت نہیں، فقط گنتی دیکھی ہے مصلحت نہیں، مالک تم میں اور مجھ میں فرق ہے کہ تم گنتی کو مکمل کرتے ہو، لہٰذا جو تلوار کے سامنے آئے وہ قتل ہو جاتا ہے، میری تلوار کے سامنے جب کوئی آتا ہے تو تلوار اسی وقت چلتی ہے جب 70 نسلوں میں یہ دیکھ لوں کہ کوئی علی سے محبت کرنے والا تو پیدا نہیں ہوگا، تب تلوار چلتی ہے۔ مالک اگر 1000 مارے تو ایسے مارے کہ جن کی 70 نسلوں تک علی سے محبت کرنے والا کوئی باقی نہ ہوگا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے معصوم کی مصلحت اندیشی اور معصوم کی نگاہ مصلحت، لہٰذا اب اگر پیغمبر دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نگاہ مصلحت قیامت تک کے لیے۔ اب اگر پیغمبر نے کہہ دیا کہ احب اللہ احب حسینہ، کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو حسین سے محبت کرنے والا ہوگا خدا اپنی محبت خود بخود اس کے دل میں ودیعت کر دے گا، لہٰذا کبھی حسین سے محبت کرنے والے کے اوپر کوئی تانا یا کوئی اعتراض کرتے ہوئے نظر نہیں آنا۔ یہ وادی اتنی عام ہے کہ ممکن ہے کہ خدا سے محبت کرنے والا حسین سے محبت کرنے والا نہ ہو، لیکن جو حسین سے محبت کرنے والا ہوگا وہ ہمیشہ خدا سے محبت کرنے والا ہوگا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اگر آپ کو اس میں شک ہے عزیزان محترم تو پھر وہی بات ہوگی جو میں نے آپ سے کہا، جیسے رسول کی خبر میں شک کرنے والا کافر ہوتا ہے ویسے ہی رسول کی دعا میں شک کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ اس بات کو کل آگے بڑھاؤں گا ایک بات کے ساتھ کہ جیسے پیغمبر نے یہ کہا تھا ویسے ہی پیغمبر کا ایک اور انداز تھا کہ ایک قول ایسا تھا کہ جس کی ابتدا خبر تھی اور جس کا اختتام دعا تھی۔ فرمایا علی مع الحق والحق مع العلی، اللہم ادر الحق معه حیث ما دار، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، خدا حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی موڑ رہا، یہ نہیں کہا علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق موڑ رہا، یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہاری نگاہ میں کوئی چیز حق ہو مگر وہ حق نہیں ہوگی۔ اگر حق دیکھنا ہے تو دیکھو علی کہاں پر ہے، اپنے حق کو بھی علی کے ساتھ ملاؤ، جب تک علی کے ساتھ نہ ملے گا وہ حق حق بھی نہ رہے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جو اس بات کو سمجھ لیتا ہے وہ حسین کی محبت کے ساتھ حسین کی اطاعت میں فنا ہو کر رہ جاتا ہے، پھر اسے فقط حسین نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، عقیل ابن ابی طالب سے
مولا کائنات نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، علی کی خواہش، علی کی مصلحت کے تقاضے کے تحت کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سن رکھا تھا حسین کی ولادت پر کہ جب حسین کی ولادت ہوئی تھی جبرائیل نے آ کے تہنیت و تبریک پیش کی تھی، مگر ساتھ میں گریہ بھی کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل ایک طرف تو مبارکباد دے رہے ہو، دوسری طرف گریہ بھی کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ کے اس بچے کو آپ کی امت جفاکار ظلم سے شہید کر دے گی۔ روایت بہت طویل، ایک مرتبہ اس خبر کو اللہ کے رسول نے اہل بیت کرام تک پہنچائی۔ جب آپ کی بیوی جناب زہرا سلام علیہا نے اس خبر کو سنا تو ایک مرتبہ یہ کہا کہ بابا جان جس وقت میرے حسین کو شہید کیا جائے گا کیا اس وقت آپ زندہ ہوں گے؟ فرمایا نہیں بیٹا میں اس وقت زندہ نہیں ہوں گا۔ کہا کیا علی زندہ ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی زندہ نہیں ہوں گا۔ کہا کیا میں زندہ ہوں گی؟ کہا نہیں تم بھی زندہ نہیں ہو۔ کہا کیا میرا بیٹا حسن زندہ ہوگا؟ کہا نہیں وہ بھی زندہ نہیں ہوگا۔ کہا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ کتنا قلق تھا زہرا کو اپنے بچے حسین کی مصیبت پہ رونے والوں کی کمی کا۔ اللہ کے رسول نے بھی اس وقت اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا کہ فاطمہ غمزدہ نہ ہو، فاطمہ پریشان نہ ہو، پروردگار ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ ہم اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو سمجھے کہ ہم زہرا کی دعا ہے۔ فرمایا کہ خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے ساتھ موجود بچے پر روئیں گے، جن کی خواتین حسین کے ساتھ موجود خواتین کے غم میں روئیں گی، جن کے جوان حسین کے ساتھ موجود جوانوں کے غم میں روئیں گے، جن کے بوڑھے حسین کے ساتھ موجود بوڑھوں پہ روئیں گے۔ بس اس وقت ہی علی نے سن لیا تھا اور پیغمبر صادق القول کی خبر تھی کہ علی زندہ نہیں ہوں گے، لہٰذا ایک مرتبہ علی نے عقیل سے کہا کہ میں نہیں ہوں گا اپنے بیٹے حسین کی نصرت کے لیے۔ یہ علی کا جملہ بتا رہا ہے کہ حسین کے اگر ہوتے تو علی بھی حسین پر اپنی جان قربان کر دیتے، لیکن اب علی نہیں ہے تو ثانی علی کو پیدا کرنا ہے۔ کہا عقیل کسی ایسے خاندان کی خبر دو، میں تو علی ہوں مگر کوئی ایسی زوجہ بھی ہو جس کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ ایسا ہو جو مثل علی قیام کربلا کے میدان میں حسین کی نصرت کرنے والا ہو۔ یہ علی کے دل کی خواہش ہے کہ جس کی تمنا پوری ہوئی تو تصویر عباس میں نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ام البنین کے سامنے علامہ سید ذیشان جوادی علی اللہ مقامہ فرماتے علی نے دیکھا علی کی گود میں عباس بیٹھے ہیں، ام البنین سامنے بیٹھے، شجاعت کا تذکرہ نکل پڑا۔ کہا لفظ شجاعت کا سننا تھا۔ عباس نے بچپنے میں اپنی آستینوں کو پلٹنا شروع کیا، عباس نے آستینوں کو پلٹا، علی کی نگاہ عباس کے شانوں پہ پڑی، پس ایک مرتبہ عباس علی نے اور مزید آستینوں کو پلٹ دیا، اب علی کی نگاہ بازوؤں پہ پڑی، جھک کر بازوؤں کو بوسہ دینا شروع کیا اور رونا شروع کیا۔ ام البنین نے ایک مرتبہ علی کو روتے دیکھ کر رونا شروع کیا، کہا کہ والی میرے بیٹے کے بازوؤں کو دیکھ کر کیوں رو رہی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ علی کیا بتائے ام البنین کو۔ کہا ام البنین یہ بازو میرے بیٹے حسین کی نصرت میں قلم ہو جائیں گے۔ ام البنین نے سن لیا مگر ام البنین کو سمجھ نہ آیا، وقت گزرتا گیا، ایک مرتبہ کربلا کا میدان آ گیا، عاشور کی شب آ گئی۔ عزیزو آپ نے سن لیا مگر اتنی آسانی سے عاشور کی شب نہیں آئی۔ جب 9 محرم کا دن تھا فوج اشکیا آگے بڑھی، تبل جنگ بچ گیا، عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ آگے بڑھو حسین کے لشکر پہ حملہ کرو۔ عباس ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے حسین کے پاس آئے، آج آنے کا انداز جدا تھا اس لیے کہ ہر وقت راستے میں یہی سنتے تھے ہمیں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی۔ علامہ نکن کہتے آنے کا انداز کیا تھا کہ اب تو ہم نے جنگ کی ابتدا نہیں کی، مولا اجازت ہے تلوار اٹھانے کی، اب حسین منع کیسے کرے؟ حسین نے ایک مرتبہ کہا عباس اگر کچھ کر سکتے ہو تو اتنا کرو کہ ایک دن کی مہلت مانگ کے آ جاؤ۔ میں کہوں گا عباس سے نہ کہتے کسی اور سے کہہ دیتے، مگر پلٹ کے امام کہیں گے اگر کسی اور سے کہتا تو میرے بھائی عباس کا مقام کا سمجھ میں آتا۔ عباس وہ ذات ہے کہ جس کے لیے امام معصوم زیارت میں کہے السلام علیکہ یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین۔ عباس کا تعارف تلوار اٹھانے والے سے نہیں کیا، کہا اطاعت حسین میں سرشار ذات کا نام عباس ہوا کرتا ہے۔ عباس نے ایک مرتبہ جا کر اجازت لی، ایک دن کی، واپس پلٹ کر آئے اور اب اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔
عاشور کی رات آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ زہیر ابن قین عباس کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا علی نے تمہاری والدہ کے ساتھ شادی کیوں کی تھی؟ ایک مرتبہ عباس نے انگڑائی لی، کہتے ہیں کہ زرا کے بند کھل گئے، رکابوں پہ زور دیا، رکابیں ٹوٹ گئی۔ کہا چچا زہیر مجھے غیرت مت دلائیے، کل کا دن ہونے دے، میرے بھائی کی جانب سے اجازت ملے گی، آقا اجازت دیں گے تو تم دیکھنا کہ بابا کی خواہش غلط نہ تھی۔ اتنا کہنے کے بعد عاشور کا دن آیا، عباس کو بڑی آس تھی، بڑی تمنا تھی کہ اجازت ملے گی، مگر جب کل علم تقسیم ہوئے تو عباس کو علمدار بنا دیا گیا۔ پورا دن عباس کا ایک ہی کام تھا، اپنے آقا حسین کے ساتھ جاتے تھے، لاشیں لے کر آتے تھے، کبھی حبیب کا لاشا لے کر آئے، کبھی جون کا لاشا لے کر آئے، کبھی مسلم ابن اوسجہ کا لاشا لے کر آئے، کبھی ہلال ابن نافع کا لاشا لے کر آئے۔ اب یہ حسین کے ناصروں کی باری ختم ہوئی، اب اپنے گود کے پالے، اپنے ہاتھوں کے سکھائے بچوں کے لاشوں کو لانا تھا، اور محمد کا لاشا لائے، قاسم کے بکھرے ہوئے لاشے کو سمیٹنے میں اپنے بھائی حسین کی مدد کی، علی اکبر کا لاشا لے کر آئے۔ اب حسین ہے اور عباس سے کوئی نہ بچا۔ ایک بار لے خیمہ حسین میں داخل ہوتے ہیں اور جانے کے بعد زانو ادب کو طے کر کے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا اب تو مرنے کی اجازت دے۔ جملے میں فرق آ گیا، اب لڑنے کی اجازت نہیں مانگ رہے، اب مرنے کی اجازت مانگ رہے۔ حسین نے کہا بھائی عباس تم میری فوج کے علمدار ہو۔ ایک مرتبہ علامہ مجلسی کہتے ہیں عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور کہا آقا اب وہ فوج کا رہی جس کا میں علمدار تھا، دل میں سینے میں دل تنگ ہو رہا ہے لیکن اجازت نہ ملی۔ کہتے کہ عباس ایک مرتبہ خیمے کے باہر کی جانب نکلنے لگے، ایسے میں خیمے کا پردہ الٹا، 4 سال کی بچی جس کا نام سکینہ ہے ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئی۔ سنو گے عباس پہ رونے والوں، ایک چھوٹی سی مشق تھی، سوکھی سی مشق تھی، عباس کے سامنے پھیلا کر کہا انتا حیون ونحن لا تشعر، ارے میرے چچا عباس آپ زندہ ہے، ہم پیاسے رہ جائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بچوں کو جمع کیا ہے، ہر بچے سے ایک مرتبہ وعدہ کیا ہے، میں اپنے چچا سے جا کر کہوں گی چچا پانی لے کر آئے گا۔ اب سکینہ کو گود میں اٹھایا، مشق سکینہ کو کندھے پہ لیا، چلے حسین کی جانب۔ حسین نے دور سے آتے ہوئے دیکھا، اب 2 جملے کہے عباس تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کر بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ اور ایک جملہ سکینہ سے کہا آج تو چچا کو اجازت دلانے آئی ہو، کل چچا بڑا یاد آئے گا، دامن میں آگ لگے گی، چچا کو پکارو گی، کانوں سے گوشوارے چھنیں گے، چچا کو پکارو گی، ارے ظالم آ کر تماچے مارے گا، چچا کو پکارو گی، راہ کربلا کوفہ میں کوڑے مارے جائیں گے، چچا کو پکارو گی۔ بس ایک مرتبہ عباس چلے، نہر فرات کی جانب چلے، 4000 کے پہرے داروں کو ہٹایا، ترائی میں اترے، خشک سکینہ کی مشق کو بھرا، اب کندھے پہ ڈال کے باہر چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جانب سے دشمن نے چھپ کر وار کیا، عباس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، آگے بڑھے، ایک اور جانب سے چھپ کر حملہ کیا، بایاں ہاتھ کٹ گیا، ہائے میرا غریب ابا، دانتوں میں مشق سکینہ کو لیے، ٹوٹے کٹے ہوئے بازوؤں سے علم کو سنبھالے، ایک مرتبہ اپنی سواری کو کہہ رہے اے میرے اسب با وفا بس صرف اتنا کر دے، کسی طریقے سے مجھے سکینہ تک پہنچا دے تاکہ میں وعدہ کو وفا کر سکوں۔ عباس آگے بڑھنا چاہتے، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، مشق سکینہ چھدی، پانی نہیں، عباس کی آس بہہ گئی، اب عباس میں ہمت نہیں ہے، اپنے رہوار کو کہا اب مجھے واپس فرات کی جانب لے چل۔ جیسے ہی عباس ایک مرتبہ اپنی سواری کو پلٹانا چاہتے تھے، ایک تیر آیا، عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا، ایک گرز آیا، عباس کے سر مبارک پہ لگا، عباس زمین کربلا پر آئے۔ ایک ذاکر ایک مرتبہ کہتا ہے کہ روزہ حسین پر مجھے ایک مرتبہ خواب میں شہزادی فاطمہ نے کہا تو میرے بیٹے عباس کے مکمل مصائب نہیں پڑھتا، کہا میں عباس کی روانگی بھی پڑھتا ہوں، عباس کی جنگ بھی پڑھتا ہوں، عباس کی شہادت بھی پڑھتا ہوں، کہا مگر یہ نہیں بتاتا کربلا
مولا کا ہر سپاہی جب اپنی سواری سے زمین پر آیا، اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا، ارے جس کے بازو نہ ہو وہ زمین کربلا پہ کیسے آیا ہوگا؟ آواز دی، السلام علیکہ یا، ارے میرے آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ پس حسین ایک مرتبہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے تھے، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے، الان انکسر ظہری، عباس تم نہ گئے، میری کمر شکستہ ہو گئی۔ علی اکبر کے جانے نے حسین کے نور نظر کو چھین لیا، عباس کے جانے نے میرے مولا کی کمر کو شکستہ کیا۔ میرا بغیر روشنی والا مولا، میری ٹوٹی ہوئی کمر والا آقا کیسے عباس کی لاش تک پہنچا ہوگا؟ مگر جب آگے بڑھا ایک طرف سواری رک گئی، جھک کر دیکھا تو عباس کا دایاں بازو کٹا پڑا تھا۔ کس دل سے مولا نے ہاتھ کو اٹھا کے سینے سے لگایا ہوگا؟ آگے بڑھے ایک اور بازو جدا نظر آیا، اب حسین نے دونوں بازوؤں کو لیا، آگے جا کر بغیر بازوؤں کا مولا عباس زمین کربلا پہ نظر آئے۔ ایک مرتبہ عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، عباس نے دوبارہ سر کو زمین کربلا پہ رکھا، دوسری مرتبہ عباس کے سر کو اٹھایا، پھر دوبارہ زمین کربلا پہ رکھا، کہا بھیا عباس کیا بھائی کا زانو پسند نہیں آیا؟ کہا آقا ایسی بات نہیں ہے، یہ جگہ میرے لائق نہیں ہے۔ مقاتل میں کچھ ذاکرین پڑھتے ہیں، عباس نے ایک اور جملہ بھی کہا، مولا کیسے اپنے سر کو آپ کے زانو پہ رکھوں؟ مجھے آپ کا وقت یاد آ رہا ہے، یہ میرا وقت ہے کہ آپ کا زانو موجود ہے، مگر جب آپ زمین کربلا پہ آئیں گے کون ہوگا جو آپ کو اپنے زانو کے اوپر اس انداز سے سر کو رکھے گا؟ میں کہوں گا عباس فکر مند نہ، وہ غریب ماں جو حسین کے چلتے ہوئے بقیہ سے حسین کو یہ کہہ رہی تھی، حسین تو تنہا نہ ہوگا جب تمہارا آقا زمین کربلا پہ آئے گا۔ فاطمہ زہرا اپنی چادر پھیلائے گی، حسین فاطمہ کی گود، ماتم حسین۔ شہدائے برادر، جویائے برادر، شہدائے برادر، عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر، جویائے برادر، شہدائے برادر، لوٹا گیا شبیر، دہائی ہے خدا کی اب بندھے کمر ٹوٹ گئے، ہائے برادر، جویائے برادر، شہدائے